شہید ارشد شریف کی شہادت کے بعد اور انہیں پاکستان چھوڑنے پر مجبور کرنے کے بعد ایک اور نوجوان صحافی کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، شہید ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا اور شہید ارشد شریف اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ شہید ارشد شریف کے واقعے کے بعد یہ حکومت اور اس کے ہینڈلرز جو ہیں وہ ابھی تک باز نہیں آئے اور انہوں نے ابھی تک صحافیوں کو تنگ کرنے کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ ایک اور نوجوان اور مشہور اور دبنگ صحافی مخدوم شہاب الدین، اس کو بھی وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کون ہے وہ شخص جس نے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا اور ایسی کون سی بات تھی جس کی بنیاد پر مخدوم شہاب کو پریشرائز کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ حکومت کا کون سا وزیر جو ہے وہ مخدوم شہاب الدین کو کھلے الفاظ میں دھمکیاں لگا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن یہ تمام تر تفصیلات رکھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، مخدوم شہاب الدین اگر جرت اور بہادری کا کوئی دوسرا نام ہوگا پاکستان کی اس وقت صحافت کے اندر یا خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی جو ہیں، ویسے تو سارے ہی دوست جو ہیں ہمارے وہ دبنگ ہیں، بے واق ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں اور حب الوطنی کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، لیکن مخدوم شہاب الدین پھر ان سب سے کہیں نہ کہیں جا کے کئی موقعوں پر بازی لے جاتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہمیشہ مخدوم شہاب نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے، جس طریقے سے فوج پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے، ویسا مقدمہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آج تک کسی نے بھی نہیں لڑا، ویسا مقدمہ تو آج تک کوئی لڑ ہی نہیں سکا، خاص طور پر اگر ڈیجیٹل میڈیا کی جو بات ہے وہ کی جائے تو۔ اب مخدوم شہاب کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے تھے کہ مخدوم شہاب کو شاید کچھ جو طاقتیں ہیں انہوں نے مخدوم شہاب بنایا تھا اور اس طریقے کی چیزیں لگائی جاتی تھی، لیکن جب مخدوم شہاب نے یہ ثابت کیا کہ وہ کسی بھی شخص کے یا کسی بھی ادارے کے جو ہے وہ ایجنٹ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی ادارے کے نیچے لگ کے کام کرتے ہیں بلکہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں اور وہ ہر پلیٹ فارم پہ صرف پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں، جو بھی شخص پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا وہ اس کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے، تو اس کے بعد انہیں کھلے الفاظ میں دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ اب مخدوم شہاب الدین نے عمران ریاض خان جب گرفتار ہوئے تو ان دنوں میں ایک تقریر کی اور لبرٹی چوک پر وہ تقریر کی گئی۔ اس تقریر میں جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے کھل کر آواز بلند کی۔ پہلے وہ میں آپ کے سامنے کلپ سناؤں گا اور باقی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ پھر آپ کے سامنے رکھوں گا، ذرا یہ کلپ سنیے گا۔ کس نے ہمارے ملک کے حالات ہستا بستا ملک اجاڑا؟ یہ دیکھیں مائی لارڈ، یہ عوام ہے، یہ اس ملک کی عوام ہے اور یہ اس ملک کے مالک ہیں۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ڈر نکل رہے ہیں اور یہی وہ سوال تھا جس سوال کی پاداش میں ارشد شریف کو یہ ملک چھوڑنا پڑ گیا۔ اس نے پوچھا تھا وہ کون تھا، تو آج میں یہاں پر کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ جو رات کو عدالتیں لگا گیا وہ کون تھا، گناشتوں کو تخت پر بٹھا گیا وہ کون تھا، جو قاتلوں کو ڈاکوؤں کو اپنے اختیار سے میرے وطن کا حکمراں بنا گیا وہ کون تھا، وہ جس کے بوٹ سے ہماری راکھ تھی چپک گئی، وہ جو ہمارا آشیاں جلا گیا وہ کون تھا۔ میرے عظیم غازیوں پہ مجھ کو فخر ہے بہت، مگر جو آ کے داغ سا لگا گیا وہ کون تھا، وہ جس کا نام خوف سے کوئی نہ لے سکا یہاں، وہ جس کے بارے صرف یہی کہا گیا وہ کون تھا۔ میں بتاتا ہوں وہ کون تھا۔ یہ سوال آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ ارشد شریف نے یہ سوال پوچھا تھا، ارشد شریف نہیں گیا
آج ہم بتاتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ وہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ تھا، وہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ تھا، وہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ تھا۔ اور اگر باجوہ کا نام لینے پر تم گرفتار کرتے ہو تو آؤ ان سب کو گرفتار کرو۔ کتنوں کو کرو گے؟ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ شاید مخدوم شہاب الدین کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے لبرٹی چوک میں اس احتجاج میں، جب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تو ان لوگوں کو تو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن اب باری آئی مخدوم شہاب الدین کی، اور کھلے الفاظ میں شہاب بھائی کو دھمکیاں دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں ایسے عبرت کا نشان بنائیں گے کہ پھر کوئی بھی تمہاری طرح اٹھ کر آواز بلند نہیں کرے گا، پھر کوئی بھی نہیں پوچھے گا کہ وہ کون تھا، اور کوئی بھی یہ جواب نہیں دے گا کہ وہ کون تھا۔ لیکن شاید اب کی بار یہ بھول میں ہیں کہ ہم سب کھڑے ہیں اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون تھا، اور جس نے ہمارے ملک کو اس نہج تک پہنچا دیا وہ کون تھا، بلکہ ہم بتا رہے ہیں اب کہ وہ کون تھا۔ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ تھا، اور وہ شخص ایسا تھا کہ جس نے ہمارے ہستی بستی کھیتی کو اجاڑ دیا، اور آج اس کھیتی کے اوپر جو بسنے والے لوگ تھے وہ فاقوں پر مجبور ہو چکے ہیں، وہ اپنی آوازیں دبا رہے ہیں کیونکہ اتنا دبا دیا گیا ہے، سپریس کر دیا گیا ہے۔ لیکن سپرنگ ہوتا ہے نا، اس کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی تیزی سے پھر کھلتا ہے، اور اب یہ قوم اس سپرنگ کی مانند ہے جس طریقے سے یہ کھل رہی ہے، اور انقلاب کا ایک آپ کہہ لیں کہ انقلاب کی تیاری شروع کر چکی ہے۔ وہ پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں ہم نے نہیں سنی اور نہ دیکھی ہے۔ اب جی ایک وزیر صاحب ہیں جی یہ، اور ٹوٹل ان کا اپنا کیلیبر تو شاید یہی ہے کہ ایک سابق صدر کے یہ جو ہے وہ شاید پوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا اپنا کوئی کیلیبر نہیں ہے کہ یہ کوئی بتا سکیں کہ میں اس وجہ سے اس عہدے تک پہنچا ہوں۔ لیکن لوگوں کو دھمکیاں یہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اب ہمارے دوست ہیں جی رانا عزیر، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ مخدوم شہاب الدین کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں شاید، یا مخدوم شہاب الدین کو تنگ کیا جا رہا ہے اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ تارڑ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اب آپ کو گرفتار کر کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آواز بلند کی جاتی ہے۔ اور کھلے الفاظ میں انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ شاید رانا عزیر کے ٹویٹ کے اوپر انہوں نے سمجھا کیا تھا کہ میں دھمکی دے لوں گا اور یہ ڈر جائیں گے، لیکن یہ بطور ایک ادارہ بطور حکومت انہوں نے جو ہے وہ دھمکانا ڈرانا شروع کیا ہوا ہے، جس کے بعد ہمارے دوست مخدوم شہاب الدین جو ہیں وہ اس وقت پاکستان چھوڑ چکے ہیں، اور اس وقت وہ غالباً یورپ کے کسی ملک کے اندر جو ہے وہ مقیم ہے، کیونکہ ان کو ڈرایا جا رہا تھا، دھمکایا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم آپ کے اوپر ایف آئی آر درج کروائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ لیکن خیر بہت جلد آپ ان کو پاکستان میں واپس دیکھیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ اپنی حق اور سچ کی آواز کو جو ہے وہ بلند کرتے ہیں۔ اسی لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔